للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا؟ اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ وصول المقصود کی شرائط میں سے ہے، شرائط عادیہ میں سے وہ اضطراری ہی ہو۔ ارشاد باری ہے، سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے کہ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے تو نجات کے لیے یہ کافی ہے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یہ خیال درست نہیں ہے۔ کہنے کے ساتھ عمل جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ شرائط عادیہ میں سے ہے، یعنی جو ایسی شرطیں جو خاص کر بتانا نہیں پڑتی بلکہ اس کے ساتھ لازم ہوتی ہیں، عادتاً لازم ہوتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں مجاہدہ وصول المقصود کی شرائط عادیہ میں سے ہے، محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، اعمال میں خلوص ہونا، عبادات معاملات میں اللہ اللہ کے رسول کی رضا کا خیال رکھنا، یہ سب اس کی شرائط عادیہ یعنی جو عادتاً شرط ہوتی ہے وہ ہے۔ اور مجاہدہ خواہ اضطراری ہو یعنی مجبوراً بھی کرنا پڑے تو وہ بھی فائدہ دے جاتا ہے۔ مجاہدہ اضطراری ہوتا ہے جیسے کوئی مشکل آ گئی، بیماری آ گئی، تو نیک لوگوں پہ جب اس طرح کی کوئی تنگی آتی ہے تو وہ کم از کم تلافی مافات ہو جاتی ہے۔ مومن پہ جب آتی ہے تو جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ نیک لوگوں پہ جو آتی ہے وہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے۔ قولہ تعالی ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین۔ جو شخص محنت کرتا ہے اپنے ہی لیے محنت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جہان والوں سے کسی کی حاجت نہیں۔ اس میں مجاہدہ کے بعد عجب اور دعوے استحقاق کا کلا کما ہے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں کہ جو محنت اور مجاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ کسی کے مجاہدہ، کسی کے نوافل، کسی کے اذکار کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، خود بندے کو ضرورت ہے، اپنے لیے محنت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس میں مجاہدہ کرنے کے بعد یہ سمجھنا کہ میرا اب حق ہے، مجھے فلاں مرتبہ ملنا چاہیے، اس کا رد ہے۔ اور مجاہدے پر فخر کرنے کا بھی اس آیہ کریمہ میں رد ہے۔ مجاہدہ کر کے فخر نہ کرے، اللہ کا شکر کرے کہ اس نے توفیق عمل دی۔ اور ثمرات یا مقامات یا مراقبات از قسم ثمرات ہوتے ہیں، اور ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں، ثمرات وہبی ہوتے ہیں۔ مجاہدہ بندہ کر سکتا ہے لیکن اس پر پھل لانا یہ بندے کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہوتا ہے۔ قولہ تعالی وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء۔ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ چلو اور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ، حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے۔ اس میں اس قول کی نفی ہے جو بعض مدعیان طریقت اہل دلالت میں اپنے متبعین کا گروہ بڑھانے کا کرتے ہیں کہ تم ہمارے طریق میں آ جاؤ، اگر کوئی گناہ ہو تو ہمارے ذمہ۔ فرماتے ہیں بعض جاہل پیر یا بعض مصنوعی جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ہمارے حلقے میں آ جاؤ تو تمہارے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں،
تمہاری نجات کا ہمارا ذمہ ہے، تمہارے گناہ ہم بخشوا لیں گے۔ فرماتے ہیں اس آیہ کریمہ میں اس دعوے پر رد ہے کہ یہ غلط دعویٰ ہے، کوئی کسی کے گناہ اپنے سر نہیں لے سکے گا، ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ تصوف و سلوک ہو یا پیری مریدی ہو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پیر علم رکھتا ہو دین کا اور مرید کی رہنمائی کرے۔ اس سے زیادہ اگر پیر صاحب حال صاحب کیفیت ہو تو مرید کے دل کو بھی ان کیفیتوں سے آشنا کرے اور اسے بھی وہ نعمت نصیب ہو۔ تو پیر کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ بندہ برائی کرتا رہے تو پیر بخشوا لے گا، نہیں، پیر کے ذمہ یہ ہے کہ بندے سے برائی چھوٹ جائے اور وہ نیکی کی طرف آ جائے۔ قولہ تعالی قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، آپ کہیے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا۔ اس میں اصل ہے کہ بعض اہل طریق زمین میں سیاحی کرتے ہیں تاکہ ان کے اعمال سے عبرت حاصل کریں۔ اس میں ان کے اور بھی مسئلے ہوتی ہیں، جیسے خلق سے تعلقات کی تقلیل اور غربت اور اسباب معاشی کا فقدان۔ فرماتے ہیں کہ اکثر صوفی بھی سیاحت میں نکل جاتے ہیں۔ آیہ کریمہ کا مقصد تو یہ ہے کہ لوگ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے کتنی مخلوق ہے جو کبھی تھی ہی نہیں، تو اللہ کریم نے عدم سے اس کو وجود دے دیا اور اس کے آگے نسل چلانے کا اہتمام کر دیا، گھاس کے تنکے سے لے کر بڑے بڑے درختوں تک، پرندے، حیوان، درندے، جانور، انسان، سب کو عدم سے وجود دیا، اور کس طرح آگے وہ پھل پھول رہے ہیں، کیسا انتظام ان کی زندگی کا کر دیا۔ تو یہ عظمت الہی پہ دال ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو فرماتے ہیں بعض صوفی بھی گھر بار چھوڑ کر سیاحت پہ نکل جاتے ہیں، اس میں دو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ عظمت الہی چیزوں کو، لوگوں کو، حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور عظمت الہی کا اور زیادہ احساس جو ہے وہ مضبوط ہو۔ دوسرے یہ ہوتی ہے کہ سفر میں اور مسافرت میں اور غریب الوطنی میں کچھ لوگوں سے واقفیت کم ہوتی ہے، لہذا زیادہ باتیں لوگوں سے نہیں ہوتی، وقت ضائع نہیں ہوتا، اور گناہ کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں غریب الوطنی میں، مسافرت میں، تو گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم، اور فرمایا تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود تجویز کر رکھا ہے، یقیناً یہ تمہاری باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے۔ اس میں دلالت ہے کہ جس اتفاق و اتحاد میں فساد دین ہو اس کا ترک واجب ہے۔ فرماتے ہیں یوں تو اتفاق بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور اتفاق ہونا چاہیے، لیکن ایسا اتفاق جس میں دین کے خلاف کوئی بات ہو یا دین کے نقصان کا اندیشہ ہو، اس سے بچنا واجب ہے۔ کہ یہ کفار سے کہا گیا کہ تم نے آپس کی محبت اور آپس کے اتفاق کی وجہ سے مل جل کر بتوں کی پوجا پر اتفاق کر لیا ہے، تو برائی پر جو اتفاق ہو، فرماتے ہیں اس سے بچنا جو ہے اس کا ترک واجب ہے، اس سے بچنا واجب ہے، اس کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ قولہ تعالی وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں ہوں گے۔ اس میں دلالت ہے دنیا کی نعمتوں کا عطا ہونا جیسے بعض اہل اللہ کو عطا ہوتی ہیں، آخرت میں ان کے رتبے کو نہیں گھٹاتا۔
یعنی بعض اللہ کے بندوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے دیتا ہے، عظمت دے دیتا ہے، اور اس دنیاوی عظمت ان کے آخرت کے رتبے کو کم نہیں کرتی، ان کا مقام باطنی یا اخروی محفوظ رہتا ہے۔ تو جیسے حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پاس بہت بڑی سلطنت بھی تھی، لیکن عظمت نبوت اس سے کم نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے کئی صحابہ قابل تھے۔ پھر جب فتوحات آئیں عہد فاروقی میں تو تمام صحابہ بہت امیر ہو گئے تھے، دنیاوی نعمتیں بے شمار آ گئی تھیں، تو اس سے ان کے اخروی مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی ان کو ان کا انعام دیتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ نیک بندوں میں صالحین میں ہوں گے۔ قولہ تعالی قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ فرماتے ہیں اس میں اعدائے دین پر بد دعا کرنے کا جواب ثابت ہوتا ہے، اور یہ کمال اخلاق مثل حلم و کرم کے منافی نہیں۔ جیسے لوط علیہ السلام نے ان بدکاروں پر غالب آنے کی دعا کی تھی، فرماتے ہیں اسی طرح جو دین کے دشمن ہیں ان پر بد دعا کرنے کا اس میں جواز ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام نے کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ قولہ تعالی قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوط ہیں، فرشتوں نے کہا جو جو وہاں ہیں ہم کو سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل اللہ کا کسی مجمع میں ہونا ان پر عقوبت نازل ہونے سے مانع ہوتا ہے، اور اہل اللہ کو ان سے جدا ہو جانا اس معنی کا ارتفاع ہے، یہ اقتضاء اس کا فی نفسی ہے، کسی عارض سے متخلف ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے ارادے سے حاضر ہوئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بے تابی سے فرمایا کہ وہاں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کون کون ہے، اور ہم لوط علیہ السلام کو اور ان کے متبعین کو بچا لیں گے، ہمیں اس کا حکم ہے، وہ عذاب سے بچ جائیں گے، باقی لوگوں پر آئے گا۔ تو اس پہ مولانا فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کسی مجمع میں ہوں تو ان پر مصیبت نازل نہیں ہوتی، مصیبت سے نازل ہونے کا بچاؤ ہو جاتا ہے، اور اہل اللہ کا ان سے جدا ہو جانا اس چیز کو الگ کر دیتا ہے، وہ الگ ہو جائیں تو ان پر مصیبت آ سکتی ہے، اگر کسی خاص وجہ سے اس کے خلاف بھی ہو جائے تو اللہ قادر ہے، لیکن عمومی قانون جو ہے وہ یہ ہے۔ قولہ تعالی ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم وضاق بہم ذرعا، جب ہمارے فرستادہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو لوط علیہ السلام کی وجہ سے مغموم ہوئے اور تنگ دل ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ طبی غم اور ضیق کمال کے منافی نہیں، جبکہ اقتضاء غیر مشروع پر عمل نہ کیا جائے۔ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام کے جب پاس وہ فرشتے پہنچے تو وہ نوعمر لڑکوں کی شکل میں تھے، تو اس سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ انبیاء کو علوم غیبیہ پر مطلع فرمایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی بات کو اللہ کریم صیغہ راز میں رکھنا چاہیں تو وہ نبی سے بھی رکھ لیتے ہیں۔ علم غیب خاصہ خداوندی ہے۔ اب لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرشتے آئے تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے سمجھا نوجوان لڑکے ہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، پہلے ان کے پاس آئے تو وہ ایک بچڑا تل کے سالم لے آئے کہ مہمان آ گئے ہیں، اور جب دیکھا کہ مہمان تو کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے، تو عرب میں رواج تھا کہ دشمن کے ہاں سے کھاتے نہیں تھے، اور جس کے ہاں سے کھا لیتے تھے اس کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے تھے،
تو کسی مہمان کا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے، یہ لڑائی کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کون ہے، انجان لوگ ہیں، ان کو میرے ساتھ کیا دشمنی ہے۔ تب انہوں نے عرض کی کہ حضرت ہم اللہ کے فرشتے ہیں، انسان نہیں ہیں، اس لیے کھانا نہیں کھا رہے، اور آپ کے پاس آپ کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ تو انہیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ فرشتے ہیں، تو اعلیٰ خلیل اللہ تھے۔ تو علم غیب خاصہ الہی ہے، اللہ کریم جانتے ہیں، اور انبیاء کو جو سب سے زیادہ، بلکہ علوم غیب اصل ہوتی انبیاء کے پاس ہیں، اور آگے جو تقسیم ہوتے ہیں وہ نبی تقسیم کرتے ہیں، لیکن یہ سب اطلاع عن الغیب ہوتی ہے، جو اللہ اطلاع فرما دیں وہ ہوتا ہے، اللہ خود غیب کو جانتے ہیں۔ تو یہاں لوط علیہ السلام کو بھی سمجھ نہیں آئی، اور وہ بڑے تنگ دل ہوئے اور مغموم ہوئے کہ یہ میرے ہاں مہمان آئے ہیں، یہ قوم انہیں رسوا کرے گی۔ تب فرشتوں نے انہیں بتایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے، آپ اپنے جو تابعین ہیں، آپ کے متبعین ہیں، ان کو لے کر سحری کے وقت نکل جائیں، تو پیچھے ان کو ہم تباہ کر دیں گے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ کاملین پر بھی طبعی دکھ یا رنج واقعہ ہوتا ہے، اور یہ کمال کے منافی نہیں۔ جیسے انبیاء پہ ہوا، تو اگر جو طبعی رنج یا دکھ ہوتا ہے اس سے کوئی اللہ کی ناشکری نہ کی جائے، اس کے مقتضا پہ عمل نہ کیا جائے، جزا و قضا کوئی کرتا ہے تو اللہ کی شکایت نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، شور شرابہ نہ کرے، تو دل میں دکھ کا احساس ہونا، غم کا ہونا کسی حادثے پر، یہ کمال کے منافی نہیں۔ قولہ تعالی الا امرأتک کانت من الغابرین، بجز آپ کی بیوی کے وہ عذاب میں رہ جانے والوں ہوں گے۔ اس میں دلالت ہے کہ مقبول العین کے ساتھ محض قرابت کا تعلق بدون ایمان کے نافع نہیں۔ لوط علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے تمام متبعین کو اللہ بچا لیں گے سوائے آپ کی اہلیہ کے، کہ وہ کافروں کے ساتھ عذاب میں ہلاک ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں میاں بیوی کا رشتہ بہت قرب کا رشتہ ہوتا ہے، ماں باپ بہن بھائی سے زیادہ ایک دوسرے کے احوال دل سے واقف ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی تمام نیکی بدی سے واقف ہوتے ہیں، اور قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ تو اتنا قریبی رشتہ بھی نبی کے ساتھ ہے، لیکن ایمان کے بغیر اس کا کوئی نفع ہے۔ تو جو لوگ بزرگوں کی اولاد بن کر، گدی نشین بن کر بیٹھے ہیں، لیکن عقائد درست نہیں، اعمال درست نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ جب نبی کی بیوی اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، انہوں نے دعا بھی کی تو فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ آپ کے خاندان سے، آپ کے گھر والوں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کا کردار اچھا نہیں ہے، یعنی اس کے اعمال برے ہیں۔ تو اگر برے اعمال والا سگا بیٹا بھی اللہ نے فرما دیا کہ اس کا آپ ساتھ کوئی رشتہ نہیں، تو نبی کے ساتھ، نبی اللہ کے بندوں کے ساتھ، اہل اللہ کے ساتھ، نبی کے متبعین کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد عقیدے پر اور اس کی طاقت عمل صالح پہ ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وزین لهم الشیطان اعمالهم وصدهم عن السبیل وکانوا مستبصرین، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں اچھا کر رکھا تھا اور ان کو راہ سے روک رکھا تھا، اور وہ لوگ ہوشیار تھے۔ اس میں دلالت ہے کہ عقل و نظر کی ہوتی ہوئی تصویر نفسانی شیطانی عذر نہیں، اگرچہ عقل و نظر کے استعمال سے غافل رہے۔ فرمایا بندہ پڑھا لکھ جیسے آج کل ہے کہ یہ بہت اتنی دفعہ ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ایم فل کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، تو اگر یہ سب بھی ہوں
لیکن اس کا کردار صحیح نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شیطان میں چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے صاحب نظر صاحب عقل و خرد ہونے کے اسے سمجھ نہیں آ رہی، تو برائی کو شیطان لیپ پوت کر خوبصورت بنا کر بندے کو دکھاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بد نصیب لوگوں کو کہ گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، پھر محفل میں بیٹھ کر اس پر فخر بھی کرتے ہیں، میں نے اتنے ڈاکے کیے مجھے کوئی پکڑ نہیں سکا، میں نے اتنی چوریاں کی، میں نے اتنے قتل کر دیے۔ تو اس پہ برائی پہ شرمندہ ہونے کی بجائے یا توبہ کرنے کی بجائے فخر کرتے ہیں۔ کیوں فخر کرتے ہیں؟ کہ شیطان اس برائی کو رنگ روغن کر کے انہیں بڑا خوبصورت دکھاتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا۔ قولہ تعالی اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے اور نماز کی پابندی رکھیے، بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ فرماتے ہیں اس آیت میں اصول اعمال سلوک یعنی تلاوت، صلاۃ، ذکر و مراقبہ مجتبی ہیں اور دوسرے اعمال ان کے تابع ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ اصل ہے سلوک و تصوف کی۔ اس میں تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت سے مراد ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اس کے معنی و مفاہیم پہ غور کیا جائے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے میرے نام ایک کتاب ہے، اس میں اللہ کریم مجھ سے کیا حکم فرماتے ہیں، کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں، ان کی مجھ پہ کون سی عنایات ہیں، کس طرح کا تعلق بندے اور اس کے خالق کے درمیان ہونا چاہیے۔ اس بات کو سمجھنا، اس پہ فکر کرنا، یہ تلاوت ہے۔ اور دوسری بات اس میں فرمائی صلاۃ یعنی عبادات۔ ولایت کا کوئی مرتبہ ایسا نہیں جس پہ عبادت معاف ہو جائے۔ ہر وقت کی صلاۃ جو ہے ہر وقت پر اس کے اپنے قاعدے کے مطابق ادا کرنا یہ تو بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نوافل ادا کرتے رہنا، یاد الہی، چونکہ قرب الہی کا سب سے بڑا درجہ جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو میں سیرت پاک کا مطالعہ کر رہا تھا تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی موقع ملتا آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیتے تھے، سوائے ان اوقات کے جن میں سجدہ منع ہے، باقی شب و روز میں حضور کو جب بھی موقع ملتا تو 2 رکعت نفل ادا کر لیتے تھے۔ تو صلاۃ سے مراد فرائض سے تو چھٹکارا ہی نہیں، مزید اس پہ نوافل سے اور اللہ کی یاد میں رہنا۔ اور تیسرا ذکر و مراقبہ، یہ ساری چیزیں اس آیت میں جمع ہو گئی ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ دیکھیں نا تلاوت کلام بھی آ گئی، یہ بھی لسانی ذکر ہے، صلاۃ بھی آ گئی، یہ عملی ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کوئی اور ذکر بھی ہے پھر جو بہت بڑا ہے، فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ تو لسانی بھی آ گیا، عملی ذکر بھی آ گیا، اب تیسرا درجہ ذکر قلبی کا ہے۔ تو فرمایا یہ تو بہت بڑی دولت ہے کہ یہ ہر حال میں ساتھ ہوتا ہے، ذکر لسانی کرتے وقت بھی دل ذاکر ہوتا ہے اور عملی ذکر یعنی عبادت کرتے وقت بھی دل ذاکر ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا ان سب کی اصل اس آیہ کریمہ میں موجود ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اگلے دن بھی ایک ای میل تھی کہ جی مجھے کہتے ہیں کہ ذکر کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے،
سمجھ نہیں آتی کہ کون سا قرآن یہ لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں جس میں ذکر کا حکم نہیں ہے۔ شاید من جانب اللہ بندے کی کوئی دماغ پھر جاتا ہے، اسے حقائق سمجھ نہیں آتے، کوئی گناہ غالب آ جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ قولہ تعالی ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن للذین ظلموا، تم اہل کتاب کے ساتھ مہذب طریقہ کے مباحثہ کرو ہاں جو ان میں زیادتی کہ اس میں دلالت ہے کہ مخالف کے ساتھ نرمی برتے، جب عناد ظاہر ہو تو سختی کی اجازت ہے۔ اہل اللہ کا مخالفین کے ساتھ یہی طریقے، باقی طالبین کے ساتھ دوسرا طرز ہے۔ عذر کی حالت میں نرمی اور عذر نہ ہوتے وقت سختی، یہ طرز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے ساتھ، کہ اگر کوئی عذر ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع بھی فرماتے کسی کام سے، لیکن اس بندے کا کوئی معقول عذر ہوتا تو نرمی سے فرماتے، اور اگر بلا عذر کوئی غلطی کرتا تو حضور سختی سے منع فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی عذر ہو، جیسے ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی سے بحث کرو، لیکن اگر وہ محض عداوت پہ اتر ہیں تو پھر سختی کرو۔ تو اسی طرح طالبین سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اور کوئی عذر ہے، اسے معلوم نہیں تھا یا صابن ہو گیا تو نرمی سے سمجھانا چاہیے، لیکن اگر یہ سمجھ آئے کہ نہیں یہ جان بوجھ کے غلطی کر رہا ہے تو سختی سے روکنا درست ہے۔ قولہ تعالی وَإِنَّ جَهَنَّمَ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کہ جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے۔ چونکہ اصل میں مذکور ہے، اس میں مسئلہ تمثیل کی طرف اشارہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے تمثیل کا۔ تمثیل یہ ہوتی ہے کہ اہل اللہ میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک بندہ تو یہاں ہے، کوئی دوسرا حج سے آیا تو کہتے ہیں میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، تو وہاں تو وہ نہیں تھا، وہ تو یہاں تھا۔ وہاں اس کی تمثیل تھی، یعنی انوارات میں تصویر منعکس ہو کر جیسے شیشے میں منعکس ہو کر دکھائی دیتی ہے، اسے تمثیل کہتے ہیں۔ تو اس طرح بیک وقت اولیاء اللہ کا مختلف جگہ پہ پایا جانا، یا بیک وقت انبیاء کا مختلف جگہ پہ، جیسے ہم ذکر اذکار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے انبیاء کو مختلف مقامات پر دیکھتے ہیں، تو اس کا اس میں ثبوت ہے کہ فرماتے ہیں کہ دوزخ نے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے، حالانکہ دوزخ اپنی جگہ موجود ہے، کافر دنیا میں ہیں، لیکن اس کے اثرات، اس کی تمثیل انہیں دنیا میں بھی گھیرے ہوئے۔ فرماتے ہیں اس میں تمثیل کا ثبوت ہے۔ اب یہ اگر اولیاء اللہ متعدد مقامات پہ نظر آئیں تو اس سے حاضر ناظر ثابت نہیں ہوتا، چونکہ وہ ذات نہیں ہوتی، تمثیل ہوتی ہے۔ قولہ تعالی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ دینوی زندگی بجز لہو و لعب کے اور کچھ بھی نہیں، دراصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ زود فی الدنیا ترغیب آخرت میں صریح ہے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے پر جہل کا حکم ہے۔ فرمایا اس آیت سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ زود فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی، اس سے یہ ضروری نہیں کہ بندہ فقیر ہو، اس کے پاس ہو کچھ نہیں، اللہ کے دیا سب کچھ بھی ہو تو بھی اس کا دل دنیا میں نہ لگا ہو، دل آخرت میں لگا ہو، فکر آخرت میں مستغرق ہو۔ حضرت عبید اللہ آرار ہمارے مشائخ میں سے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کی۔ فرماتے ہیں کہ 100 ہل چلا کرتے تھے ان کے کھیتوں پر۔ 100 ہل سے مطلب ہے کہ 100 حالی، یعنی 100 خاندان تو وہ پلا کرتا تھا جو ملازم جانوروں کے، بھیڑ بکریوں کے
دوسروں کی دیکھ بھال کے لیے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ایک مخلوق ان کے ساتھ پلتی تھی اور بہت بڑا کام تھا. تو ایک دن کسی شخص کو یہ گزرا کہ حضرت یہ شیخ سلسلہ بھی ہیں، لوگوں کو اللہ اللہ بھی سکھاتے ہیں، اور اتنی بڑی ان کی دنیا داری ہے، تو یہ تو دنیا میں پھنسے ہوئے ہوں گے. تو اس زمانے میں کوئی پاسپورٹ ویزے تو ہوتے نہیں تھے، جس کا جی چاہے جہاں چلا جائے، سواریاں بھی نہیں ہوتی تھیں. تو لوگ ان دنوں حج کے لیے نکل رہے تھے. تو جس شخص کو یہ خیال آیا اس نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مجھے بھی حج نصیب ہو جائے، تو چلیں حج پر ہو آئیں. آپ نے فرمایا اچھی بات ہے، تم نے نیک صلاح دی ہے، تیار ہو جو چلتے ہیں. اب فجر کی نماز پہ جب وہ آیا تو حضرت تیار تھے، اپنا چادر دری جو چاہیے تھا وہ پاس تھا، مسجد میں جلوہ افروز تھے. اسے کہا بھائی نماز پڑھو اور نکلے سفر پر. اس نے کہا حضرت میں نے تو تیاری کو، میرا فلانا کام رہتا ہے، بچوں کو وہ سمجھانا تھا، وہ بتانا تھا، وہ ایک شراکت دار سے یہ تھا وہ تھا. تو انہوں نے کہا تو تم نے مجھے کیوں تیار کر دیا؟ کہنے لگا جی میں تو سمجھا تھا کہ آپ اتنے مصروف آدمی ہیں تو آپ اس جھنجٹ سے کیسے نکل سکیں گے. انہوں نے فرمایا میاں میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کا ہے. مجھے امانت دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں میں نہیں ہوں گا تو کسی اور کو مقرر کر دے گا، تو یہ میرا نہیں ہے، میں تو اس کا نگران ہوں. میں چلا جاؤں گا تو اللہ کسی اور سے یہ کام لے لیں گے. تو وہ خود اپنے چھوٹے سے مشغلے سے نہ نکل سکا. تو فرمایا اسباب دنیا کا ہونا اور بات ہے اور دنیا میں دل لگانا اور بات ہے. تو اس آیہ کریمہ میں زود فی الدنیا، بے رغبتی، یعنی دنیا دل میں نہ گھس جائے. جیسے کشتی پانی کے بغیر نہیں چلتی، پانی میں ہی چلنا ہے، آدمی کو دنیا میں ہی رہنا ہے، لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو پھر وہ غرق ہو جاتی. دنیا دل میں آ جائے تو پھر دل کو ڈبو دیتی ہے. اور آخرت کی رغبت، آخرت سے محبت، آخرت کی فکر، ہر عمل کے وقت خیال، اور یہ مقصود ہے. قوله تعالیٰ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ پر اعتقاد کر کے پکارتے ہیں، جب ان کو نجات ملتی ہے تو پھر مکر جاتے ہیں. تو فرمایا یہ اخلاص اگر دل سے نہ تھا تب تو اس میں دلالت ہے میں صورت عمل کافی نہیں، اگر دل سے تھا تو دلالت عمل بدوں استقامت کافی نہیں. فرمایا دو صورتیں ہیں کہ سمندر میں جہاز پر کشتی پر وہ بیٹھے تو اللہ کو یاد کیا اور بڑی دعائیں کی، جب خشکی پر سلامتی سے آ گئے تو پھر بھول گئے اور پھر اپنی عیش و عشرت میں لگ گئے. تو فرمایا دو باتیں، یا تو ان کا وہ پکارنا خلوص دل سے تھا ہی نہیں، محض رسمن تھا. اگر رسمن تھا تو اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اعمال میں خلوص نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے خلوص دل سے پکارا لیکن جب خشکی پر آئے تو بھول گئے. تو فرمایا اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ اگر عمل میں خلوص بھی ہو تو اس پر استقامت اور مداومت شرط ہے. یہ نہیں کہ خلوص کے ساتھ ایک دن کیا پھر چھوڑ دیا، پھر اسے عمر بھر نبھانا شرط ہے. قوله تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ مع المحسنین لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے رستے ضرور دکھا دیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے. اس میں دلالت ہے کہ مجاہدہ مفتاح مشاہدہ ہے، یعنی جو اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے ہماری رضا کی خاطر ہمیں پانے کی خاطر محنت مجاہدہ مشقت کرتے ہیں ان کو ہم اپنے رستے دکھا دیں گے. تو فرمایا اس میں اس بات پر دلالت ہے کہ مجاہدہ اگر خلوص سے ہو تو مشاہدے کی چابی ہے، قرب الہی کی، رضا الہی کی، وصول اللہ کی
مفتاح ہے، چابی ہے۔ سورہ عنکبوت تمام ہوئی الحمدللہ۔ کل انشاءاللہ سورہ روم دیکھیں گے۔ اللہ کریم نے توفیق عطا فرمائی اور صحت و عافیت ہوئی، سب اس کے دست قدرت میں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا لا تقتلنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا، صلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب۔